سماج کی ایک رسم ہے کہ ولیمہ اس کے اندر میٹھا رکھیں گے، کھانے کے بعد خاص طور پہ مرغن قسم کی غذا ہو، جب تک میٹھا نہ ہوگا سمجھیں گے کہ سنت پوری ہو رہی ہے۔ یو پی کے بعض علاقوں کے اندر میٹھا گھر میں نہ ہو، گڑ رکھا جائے گا، شکر رکھا جائے گا، میٹھی چیز کو رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کیا کھانے سے پہلے میٹھا یا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا طرز حیات کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا؟ ارے میٹھا کھانا، پان کھانا، چائے پینا، شربت پینا اور پیپسی پینا، کوک پینا، یہ بہت دور کی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا سسٹم کیا تھا؟ کھانے کا سسٹم وہ تھا جو ہم نے آج بنا رکھا ہے کہ ساتھ بریک فاسٹ ہے، ڈنر ہے اور لنچ ہے، کھلا ہے، یہ ہے، وہ ہے، بیٹھی ہے۔ خدا کی قسم یہ سسٹم نہیں تھا۔ جب بھوک لگتی ہوتا تو کھا لیتے، نہ ہوتا پیٹ پر پتھر باندھ لیتے۔ کھجور موجود ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں، پوری ازواج مطہرات کی حیات طیبہ میں، آپ کی بیٹیوں کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا چلو میٹھا نہیں تھا، متنجن نہیں تھا، مظفر نہیں تھا، جلیبی نہیں تھی، لڈو نہیں تھے، کھجور تو میٹھا تھا، کھانے کے بعد کھا سکتے تھے، بکری کا گوشت بھون کر کھانے کے بعد کھا سکتے تھے۔ یہ چیز غلط آ چکی ہے ہمارے سماج کے اندر۔ کھانے کا سسٹم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں اتنا کمزور تھا کہ 3 مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ آپ لڈو کی بات کر رہے ہیں، آپ جلیبی کی بات کر رہے ہیں، آپ میٹھا کھانے کی بات کر رہے ہیں۔ کھانا خود حالانکہ آپ کو اختیار دیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں احد کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے قدموں کے اندر ڈال دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک وقت بھوکا رکھ کر صبر کروں گا اور کھا کر اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو یہ چیز غلط ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام اگر سادگی کو اپناتے ہیں، ہمارے علماء کرام معمولی کپڑے پہنتے ہیں، یہ نہ سمجھو یہ فقیر ہے، یہ متولیوں سے محتاج ہے، یہ تنخواہوں سے محتاج ہے، یہ قرآن خوانی سے محتاج ہے، یہ ٹیوشن سے محتاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر اختیاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فقیر نہیں بنایا تھا، مال دیا تھا، دولت دی تھی۔ اگر اور پیغمبروں کو جنت کا بند و سلوا کر سکتا تھا، میرے اور آپ کیا تھا؟ کائنات کے مولا اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جن کا نام جوڑا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے دینے بھی نازل کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقے کو اختیار سے چوائس سے اپنایا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کا بادشاہ وظیفہ دیا کرتا تھا، تو یہ سمجھتا تھا میرے وظیفے سے ان کی خانقاہ چل رہی ہے، ان کا دسترخوان چل رہا ہے، ان کا لنگر چل رہا ہے۔ تمہاری تنخواہوں سے مدارس چل نہیں رہے، تمہارے عطیات، زکات اور خیرات سے علماء نہیں پل رہے ہیں۔ گلی کا جانور پلتا ہے، اللہ نبی کے نائب کو پال سکتا ہے، اللہ صحابہ کو پال سکتا ہے، اللہ نبی کو پال سکتا ہے، تو ان کے نائبین اور جانشین کو بھی پالے گا۔ بادشاہ نے ایک فتویٰ جاری کیا جو شریعت کے خلاف تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے تک کر لی، یہ نہیں کہ صاحب بادشاہ ہے اس کی ہاں میں ہاں ملا دو، فتوے کا ساتھ بادشاہ ہوگا تو میری جوتیوں کی نوک پر، لیکن شریعت سے ٹکر لے گا، قرآن سے ٹکر لے گا، حدیث سے ٹکر لے گا، میرے آقا کے طریقوں سے ٹکر لے گا، میرے پیشاب کے خطرے کا تو مقابلہ نہیں کرے گا۔ بادشاہ کا وجد میں آ گیا، اس نے کہا کہ نظام الدین اولیاء کی بہت چلتی تھی، دلوں پر حکومت تھی، کہا کہ ان کا وظیفہ بند کر دو۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تک بات آئی، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت آپ نے خامخواہ بادشاہ سے ٹکر لی اور اس نے وظیفہ بند کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے یہ نہیں کہا بادشاہ سے جا کر اگر مگر کر دو، کمپرومائز کر دو، جھوٹا معافی نامہ دے دو، آج راضی ہو جائے گا کل مسئلہ نہیں۔ ولا يخافون لومة لائم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کا ولی کسی سے نہیں ڈرتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کتنوں کا لنگر میں کھانا پکتا تھا؟ کہا 3000 کا۔ کہا آج کے بعد سے 6000 کا پکے گا۔
بادشاہ سروے کرنے آیا، یہ سوچ کر آیا آگ بجھ چکی ہوگی، تندور ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، پیٹ پر پتھر لگا ہوا ہوگا۔ آ کر جب اس نے سروے کیا اور پوچھا کیا حالت ہے وظیفہ بند کرنے کے بعد، حضرت کے خدام نے کہا وظیفہ آتا تھا 3000 کا پکتا تھا، وظیفہ بند ہونے کے بعد 6000 کا پک رہا ہے۔ بادشاہ کے اندر بھی اس زمانے کے بادشاہوں کو بھی اولیاء کی نسبت تھی، فوراً گیا معافی تلافی کی، حضرت کے قدموں پر گر گیا، حضرت معاف کر دیجیے، اللہ نے ثابت کر دیا کہ میرے وظیفے سے، میری دولت سے، میرے مال سے کسی کی خانقاہ نہیں چلتی، اللہ چلانے والا ہے۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے طواف کر رہے تھے، ایک امیر کبیر ہیرے جواہرات کی کوٹھی لے کر آیا، حضرت کو تحفے میں دیا۔ حضرت بظاہر فقیر تھے، بوسیدہ کپڑے پہننے والے تھے، ٹوٹے مکان میں رہنے والے تھے، قریب اور غربت فقر و فاقی کی زندگی گزارنے والے تھے۔ حضرت کو فقیر سمجھ کر دیا۔ اس زمانے کے اندر ماربل مقام میں لکھا ہوا نہیں تھا، بالو بچھی ہوئی تھی، بالو کو ہٹایا، کہا کہ چھان کر دیکھ۔ جو چھان کر دیکھا تو زمین کے اندر سونے چاندی کے ذخائر تھے۔ کہا اے مردود ملون، تو ہمیں فقیر سمجھتا ہے، محتاج سمجھتا ہے، نبی کی وراثت میں علم آیا ہے تو نبی کی وراثت سے ہم نے فقر و فاقہ جان بوجھ کر لیا ہے۔ دیکھ ہم چاہتے کہ سونے چاندی کو اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اس قسم کے تکلفات کرنا شریعت میں نہیں۔ سادہ کھانا کھانا، پیٹ کے 3 حصے کرنا، ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی، ایک حصے میں ہوا، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ جانوروں کی طرح ٹھوس ٹھوس کر کھانا یہ بیماریوں کو دعوت دیتا ہے، یہ مسائل کو دعوت دیتا ہے۔ جہاں 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا سنت، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا سنت، 34 مرتبہ، 1 مرتبہ زائد یہ جو ہے اللہ اکبر پڑھنا سنت، ایسے ہی پیٹ کے 3 حصے کرنا بھی سنت ہے۔ تسبیح کے دانے پکڑ کر سنت یاد آتی ہے، مسواک پکڑ کر سنت یاد آتی ہے، امامہ پکڑ کر سنت یاد آتی ہے، مسجد میں داخل ہو کر سنت یاد آتی ہے۔ دسترخوان کے اندر حیوان بن جاتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں، بلکہ میٹھا چھوڑ کر کھانے کی شروعات نمک اور کھانے کا اختتام نمک سے کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اے علی اپنے کھانے کی شروعات نمک سے اور اپنے کھانے کا ختم نمک سے کیا کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس سنت پر جیسے عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے 70 بیماریوں سے میری حفاظت فرمائی۔ دسترخوان میں کٹوری میں نمک رکھے، پہلے مجھے چاہے بعد میں روٹی کھانا، بریانی کھانا، پھر اس کے بعد خدا نہ کرے میٹھا بھی کھانا ہو، کھا لینے کے بعد سنت سمجھ کر اگر کوئی آخر میں نمک سکتا ہے اللہ تعالیٰ 70 بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔